حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ ایران کی سرزمین سے مدینہ شریف کے تمام اکابرین صحابہ اکرام کے شہزادوں کے لیے جوڑے بن کر کے آنے کا معاملات جمتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سارے شہزادوں کے جوڑے ایک طرح ہوں مگر حسنین کریمین کا جوڑا حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت حسین کا جوڑا سب سے نرالا ہونا چاہیے، سب سے لاجواب ہونا چاہیے، سب سے بے مثال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول کے صحابہ کی محبت اہل بیت سے کس قدر ہے آپ سماعت فرمائے۔ فاروق اعظم نے پہلے ہی لکھت طور پر قاصد کے ذریعے سے درجی کو یہ خبر پہنچایا کہ جوڑے سب کے ایک طرح ہونے چاہیے مگر حسنین کریمین کا جوڑا سب سے نرالا ہونا چاہیے، سب سے لاجواب ہونا چاہیے، سب سے بے مثال ہونا چاہیے۔ وہاں جوڑے تیار کیے جا رہے ہیں اور سارے شہزادوں کے جوڑے بن کر کے مدینہ شریف پہنچ گیا ہے، مگر حضرت فاروق اعظم نے جب معلوم کیا کہ حسنین کریمین کا جوڑا اب تک آیا ہے کہ نہیں، ان کے لیے جوڑے بن کر کے آئے ہیں کہ نہیں، تو لوگوں نے خبر دی کہ حضور بالا اے امیر المومنین ان کا جوڑا ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے، آپ نے کہا تھا سب سے خوبصورت جوڑا حسنین کریمین کا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسن و حسین شہید کربلا کا جوڑا سب سے خوبصورت ہونا چاہیے، سب سے لاجواب ہونا چاہیے، تو ان کو لاجواب بنانے کے لیے تاخیر ہو رہی ہے، ابھی ان کے جوڑے تیار نہیں ہوئے ہیں، چند دن لگیں گے تب ان کے جوڑے بن کر کے آئیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، فاروق اعظم جانتے ہیں جس حسین اعظم کے لیے، جس حسین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بھیجے ہوں، دنیا کی کیا طاقت ہے کہ ان کو بہترین جوڑا عنایت فرما سکے، جس کے لیے جنت سے جوڑے آئے ہوں، مگر دنیاوی اعتبار سے حکم صادر فرمایا کہ حسین کا جوڑا سب سے بے مثال ہو، حسین کا جوڑا سب سے لاجواب ہو۔ فاروق اعظم نے جب یہ خبر پہنچایا اور جوڑے میں تاخیر ہوئی تو پورے مدینہ شریف میں اعلان کرا دیا گیا کہ شہزادوں کو کپڑے ابھی نہیں پیش کیا جائے، اور کوئی شہزادہ اگر اس تک کپڑا پہنچ گیا ہو تو وہ پہنے نہیں جب تک حسین کا جوڑا نہیں آ جاتا، جب تک حضرت امام حسن کا جوڑا نہیں آ جاتا۔ آپ محبت اہل بیت تو دیکھو خلفائے راشدین کی، فاروق اعظم کے دل میں حسین اعظم سے، حسن مجتبیٰ سے کتنی محبت ہے، اور محبت کیوں نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول نے کبھی حسین کے لبوں کو چوما ہے، کبھی حسین کے گلوں کو چوما ہے، کبھی ان کی گردنوں کا بوسہ دیا ہے، کبھی اپنی گردنوں پر رکھ کر کے سواری پیش کیا ہے۔ اللہ کے مقدس رسول نے اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے اپنے نواسے کو مسجد کی طرف لے کر کے گئے ہیں، عیدگاہ کی طرف لے کر کے گئے ہیں، عید نماز ادا کرنے کے لیے لے کر کے گئے ہیں۔ یہ سارے منظر فاروق اعظم نے دیکھا تھا، تو پھر نبی کون و مکان کی سنتوں پر عمل کیوں نہ کریں۔ حسین سے محبت کرنا سنت رسول ہے، حسین کی عظمتیں بیان کرنا سنت رسول ہے، کیونکہ حسین کی فضیلت اللہ کے مقدس رسول نے بیان کی ہے۔ جنتی نوجوانوں کا سردار آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، محبوب پروردگار نے فرمایا ہے، میرے ملت کے نوجوانوں پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت حسنین کریمین کا جوڑا بن کر کے ایران سے آ جاتا ہے، سارے شہزادوں نے جوڑا پہنا ہے، مدینہ شریف کے تمام مقدس صحابہ کے شہزادوں نے جوڑا پہنا ہے، مگر جب حسنین کریمین نے جوڑوں کو پہن کر کے باہر نکلا تو سب سے نرالے نظر آئے، اور کیوں نہ نرالے نظر آئے، ایک شخص کی نظر پڑتی ہے، انہوں نے کہا یہ کون سا شہزادہ ہے، یہ کس کے شہزادے ہیں؟ کسی نے کہا یہ علی مرتضیٰ کے لخت جگر ہے، یہ سیدہ کائنات خاتون جنت کے نور نظر ہیں، ان کے دل کے چین ہیں، نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ وہ منافق شخص تھا، حضرت حسنین کریمین کو دیکھ کر کے کہا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، منافقین کل بھی تھا، آج بھی ہے، ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین اعظم کا ذکر کرو اور کسی کا چہرہ چمکنے لگے، حسین کا ذکر کرو، حسین کے قصیدے بیان کرو، ان کے مناقب بیان کرو، کسی کا چہرہ چمکنے لگے، دمکنے لگے، خوشیوں سے معمور ہو جائے چہرہ، تو سمجھ لو یہ غلام حسین ہے، حسین اعظم کا شیدائی ہے، نبی کون و مکان کا دیوانہ ہے۔ عشق مصطفیٰ اسے ہی لوگوں کے دل میں ہوتا ہے، مگر حسین کا ذکر ہو، حسین کے مناقب بیان ہو، اور کسی کا چہرہ اتر جائے، کسی کے دل میں عار آ جائے، بغض و کینہ سے اس کا چہرہ مرجھا جائے، تو سمجھ لینا یہ حاسد حسین ہے۔
ہے۔ بغض اہل بیت جو ہے جہنم جانے کا ذریعہ ہے، اور محبت اہل بیت عشق مصطفیٰ کی پہچان ہے، اور عشق مصطفیٰ ہی عین ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں حسنین کریمین کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔